الفاعلیۃ مثل ضربنی واکرمنی زید وفی المفعولیۃ مثل ضربت واکرمت زیدا وفی الفاعلیۃ والمفعولیۃ مختلفین۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر بے شک۔ مرفوعات کی بحث شروع ہے۔ مرفوعات کی بات شروع ہے۔ بارہ تو سب پڑھی ہے، کیا ہے؟ مرفوعات کی بات شروع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا مرفوع چل رہا ہے کون؟ کون؟ فاعل۔ اس کے مسئلے آ رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو فاعل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے تنازع فعلان۔ فاعل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے تنازع فعلان۔ اب وہ شروع ہے۔ اب وہ شروع ہے۔ اذا شرط فیختارو، یہ جزافا جزائیہ ہے۔ جب جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، وہ آگے آ رہا ہے فیختارو، سمجھ آ رہی ہے؟ فیختارو وہ جواب ہے، جزا ہے، یہ شرط ہے۔ تو پہلے شرط پڑھو جی۔ علامہ فرماتے ہیں جب تنازع کریں فعلان، جب تنازع کریں فعلان، ظاہر صیغہ صفت موصوف محذوف ہے جی۔ اسم ظاہر میں، کس میں؟ اسم ظاہر میں جو واقع ہے ان دونوں فعلوں کے بعد، جو واقع ہے ان دونوں فعلوں کے بعد، جب جھگڑا کریں تو پھر کیا کرنا ہے، کس کو عمل دینا ہے اور کس کے لیے، دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے۔ مسئلہ وہی جو دیت النام میں سارا گزرا ہے، پھیرا دیو تو کافیہ سوکھا، تو کیا کرنا ہے، وہ فیختارو سے آئے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ فیختارو سے آئے گا۔ ہاں جی، کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں جب تنازع ہو جائے فعلان، جب جھگڑا کریں دو فعل، جب جھگڑا کرے دو فعل اسم ظاہر میں جو واقع ہے ان دونوں کے بعد، دونوں کے بعد، پھر آخر جب جب جھگڑا کریں دو فعل اسم ظاہر میں جو واقع ہے ان دونوں فعلوں کے بعد، تو کیا کرنا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ بھئی بصری کیا کہتے ہیں اور کوفی کیا کہتے ہیں، سمجھی بات؟ شاباش جی۔ تو پھر یہ جو جھگڑا ہوتا ہے کس کا؟ فعلان کا۔ کبھی ہوتا ہے موافقت کے ساتھ، کبھی ہوتا ہے مخالفت کے ساتھ۔ یہ جو دو فعلوں کا ما بعد واقع ہونے والے اسم ظاہر میں جو جھگڑا کرتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے یہ میرا، جھگڑے کا مطلب ہے انہیں بہت ڈانگا چل پئیاں نے، ہر ایک کہتا ہے کہ یہ میرا معمول بنے، ہر ایک کہتا ہے کہ میرا معمول بنے۔ تو پھر یہ کبھی یہ جو جھگڑا ہوتا ہے کبھی موافقت کے ساتھ اور کبھی مخالفت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی موافقت کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی مخالفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ موافقت کے ساتھ یہ ہے کہ دونوں فعل ما بعد والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں، دونوں فعل اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں۔ ضربنی و اکرمنی زیدن، زیدن اسم ظاہر ہے، یہ دو فعلوں کے بعد واقع ہے۔ ضربہ اور اکرمہ دونوں جھگڑا کرتے ہیں، ضربہ کہتا ہے زیدن میرا فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ہے کہ زیدن میرا فاعل بنے، میرا فاعل بنے۔ کیا جی؟ کہ یہ جو جھگڑا ہوتا ہے کبھی موافقت کے طور پر ہوتا ہے، کبھی موافقت کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی مخالفت کی صورت میں ہوتا ہے۔ موافقت کی بھی دو صورتیں ہیں، مخالفت کی بھی دو صورتیں ہیں۔ موافقت کی بھی دو صورتیں ہیں اور مخالفت کی بھی دو صورتیں ہیں جی۔ موافقت کی صورت یہ پہلی صورت
کہ دونوں جھگڑا کریں اس کو فاعل بنانا چاہتے ہیں فقد یکون فی الفاعلیت کہ اس کے فاعل ہونے میں جھگڑا ہے کے فاعل ہونے میں جھگڑا ہے پہلا بھی چاہتا ہے کہ ماں بعد میرا ماں فائل بنے دوسرا بھی چاہتا ہے کہ ماں بعد میرا فائل بنے مثلا مثال ٹورنا آگا مثال کو نہیں لکھی بچ دارا بانی و اکرمانی زید سا سکدہ بھی یہ دونوں یہ دارابا اور اکرامہ یہ دو فعل ہیں دو فعل ہیں ان کے بعد زید اسم ظاہر ہے جو ان کے بعد واقع نہیں ہے تو دونوں جھگڑا کر رہے ہیں ہر ایک اس کو کیا بنانا چاہتا ہے اپنا فائل یہ ہے کہ جھگڑا موافقت کا ہے کہ دونوں فائل بنانا چاہتے ہیں موافقت کی دوسری صورت ہے کہ جھگڑا ہو مفعولیت میں جھگڑا ہو ہر فعل چاہے کہ ما بعد جو اسم ظاہر ہے وہ میرا مفعول بھی ہی بنے تو یہ بھی موافقت ہے کہ دونوں اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں ہاں جی کیا کہ جی موافقت کی دوسری صورت ہے مفعولیت میں ہے مفعولیت میں یعنی دونوں فعل فعل یہ چاہتے ہیں کہ ما بعد والا اسم ظاہر میرا مفعول بہی بنے ضرب تو سنو ضرب تو و اکرم تو زیدن اسم ظاہر ہے یہ واقع ہے دو فعلوں کے بعد کون ضرب تو اور دونوں کے جھگڑے میں موافقت ہے ضرب تو چاہتا ہے زیدن میرا مفعول بہی بنے اکرم تو چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفعول بہی بنے اے شاباش سمجھیے گل ہاں جی کیا کہ جیسے ضربت و اکرمت زیدن تو زیدن ضربت و اکرمت یہ دو فعل ہیں ان کے بعد اسم ظاہر ہے دونوں اس کو دونوں اس کو چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفعول بھی بنے اے شاباش دو صورتیں ہیں مخالفت کی پہلا فعل چاہے کہ ما بعد والا اسم ظاہر میرا فاعل بنے دوسرا فعل چاہے کہ میرا مفعول بہی بنے میرا مفعول بھی بنے یا اس کا عکس پہلا فعل چاہتا ہے کہ ما بعد والا اسم ظاہر میرا مفعول بہی بنے فاعل تو بڑھا دیتا ہے نا مفعول بھی بنے اور دوسرا چاہتا ہے کہ میرا فاعل بنے تو یہ مخالفت کی دو صورتیں ہوں گی ہاں جی مخالفت کی دو صورتیں دو صورتیں یہ ہے کہ فاعلیت مفعولیت میں جھگڑا ایک فاعل بنانا چاہتا ہے اور دوسرا مفعول بہانا اس کی دو صورتیں ہیں دو صورتیں ہیں کہ پہلا فعل چاہتا ہے کہ ما بعد والا اسم ظاہر میرا فاعل بنے دوسرا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ ما بعد والا اسم ظاہر میرا مفعول بھی بنے اس کا عکس اس کا عکس پہلا فعل چاہتا ہے کہ ما بعد والا اسم ظاہر میرا مفعول بھی بنے دوسرا فعل یہ چاہتا ہے کہ ما بعد والا اسم ظاہر میرا فاعل میرا فاعل بنے فاعل بنے سمجھی گل او بے حاشیے تے مثال لکھی وہ دو دو کٹھے کیتے نہیں او حاشیے تے اکرمانی وضربت زیدن نظر آیا اکرمانی وضربت زیدن زیدن ویسے پڑھے ہیں اکرامہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے ضرب تو چاہتا ہے میرا فاعل بنے میرا فاعل بنے میرا فاعل نہ بنے اور ضرب تو چاہتا ہے کہ میرا مفعول بہی بنے اس کو الٹا دیں اکرامہ و ضرب تو زیدن اکرامہ کیا چاہتا ہے کون فاعل بنے کہ مفعول بھی بنے اچھا ایکو گل اسی الٹانا اگلی گل اکرم تو وزارہ بانی زیدن کی وہ نال مفعول لایا یا نہ لایا دو میں صورتیں بنائیاں نے اس میں اکرم تو کیا چاہتا ہے زید کیا بنے
فاعل بنے اور ضربہ کیا چاہتا ہے؟ میرا مفعول بنے حد ہوگی جی۔ اکرم تو فاعل چاہتا ہے جن کو تے ہی ہے جی، مر گئے اسے۔ اکرم تو فاعل تو ضمیر فاعل نہیں کی ان کو جی، ان کی چاہیے مفعول بھی چاہیے تے ضربانی کو کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے حد ہوگی یار۔ پہلی مثال کیا مخالفت کی؟ پہلی مثال اکرمنی چاہتا ہے کہ اور تو مثال پوری پڑھ یار۔ اکرمنی و ضربت زیدن، زیدن، اکرمہ کیا چاہتا ہے؟ اکرمہ چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفعول بھی بنے، اور ضربت چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفعول بھی میرا فاعل بنے، فاعل بنے، ضرب تو چاہتے ہیں مفعول بھی بنے۔ حد ہوگی جی۔ دوسری مثال پڑھ، و اکرمت واو چھڈ، اکرم تو و ضربنی زیدن، اور دربنی نہیں ہے، دارابانی ہے، بلا ہوئی دربنی کی ہوں دی۔ ضربنی زیدن، اکرم تو کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بھی بنے، اور دارابا ضربنی چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے۔ اے مطلب یہ مخالفت کی دو صورتیں، وہ مثالاں جڑیاں دیتنا وچ یار اللہ بھلا کر جے جی۔ مانا کرو پھر حاشیہ پڑھیے تین گل دسیں۔ اور جب جھگڑا کرے فعلان جھگڑا کرے فعلان ظاہر میں اے مفعول تنازع آدا، سوال تنازع تا باب لازمی ہوندا ہے تے اندا تے مفعول کوئی نہیں ہوندا، تے مفعول کتھوں بن گیا؟ تے جواب دیتا ہے کہ نازع جڑا ہے نا وہ متعدی بدو مفعول ہے، انو جس لئے باب تفاعل تے لے گئے تو ہن متعدی بیک مفعول رہ گیا۔ سنیو گل کیا کہ سوال ہے سوال ہے کہ تنازع یہ باب تفاعل ہے، باب تفاعل لازمی ہوتا ہے، آخنا باب تفاعل لازمی ہوتا ہے اور لازمی مفعول بھی کو نہیں چاہتا، لازمی مفعول بھی کو نہیں تو یہ ظاہراً مفعول بھی کیسے بن گیا؟ کس کا؟ کیسے بن گیا؟ تنازع کا۔ تو اس کا جواب ہے کہ نازع جو ہے نا وہ متعدی ہے، دو مفعولوں بین اسطور لکھے، نازع متعدی ہے، تنازع متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف۔ تو جب اس کو باب تفاعل پر لے گئے تو اب متعدی بیک مفعول، اب متعدی بیک مفعول۔ ضروری نہیں کہ سارے باب تفاعل جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں جی۔ اگر مفعلہ ہو متعدی با دو مفعول تو اس کو جب بنائیں گے نا اس کو بنائیں گے باب تفاعل تو وہ کیا ہوگا؟ متعدی با یک مفعول، وہ بھی متعدی ہوگا جی۔ اور جب جھگڑا کریں فعلان اسم ظاہر میں ایسا اسم ظاہر جو واقعہ ہونے والا ہے بعد ان دونوں کے، تھلے لکھے ہے صفت ظاہراً اے ظاہراً واقعاً بعدہما، لکھے تو ہما دا مرجع کون ہے؟ بعد الفعلین، مانا کر اس دا یار مولوی۔ اور جب جھگڑا کرے فعلان اسم ظاہر میں ایسا اسم ظاہر جو بعد ہے اور جو واقعہ ہونے والا ہے واقع ہونے والا ہے بعد ان دونوں فعلوں کے، بعد ان دونوں فعلوں کے۔ جی اور جب جھگڑا کریں فعلان اسم ظاہر میں ایسا اسم ظاہر جو واقعہ ہونے والا ہے بعد ان دونوں فعلوں کے، تو پھر یہ جھگڑا کبھی موافقت کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی مخالفت کی صورت میں ہوتا ہے۔ موافقت کی بھی دو صورتیں ہیں، مخالفت کی بھی دو صورتیں ہیں۔ موافقت کی دو صورتیں، دونوں اس کو فاعل بنانا چاہتے ہیں، دونوں مفعول بنانا چاہتے ہیں۔ مخالفت پہلا فاعل دوسرا مفعول، پہلا مفعول دوسرا فاعل۔ پس کبھی ہوتا ہے تنازع فاعلیت میں، یعنی اس اسم ظاہر کے فاعل ہونے میں، اس ظاہر کے فاعل ہونے میں۔ ایک ہوندا ہے ترکیب وچ فاعل، ایک ہوندا ہے اسم دا فاعل ہونا، ایک ہوندا ہے فاعل، ایک ہوندا اسم دا فاعل ہونا، ایک ہوندا ترکیب وچ مفعول، ایک ہوندا اسم دا مفعول ہونا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فاعل وہ ہے جو ترکیب میں فاعل بنا ہوا ہے،
فاعل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت وہ مرفوع ہے، خواہ فاعل ہو، نائب فاعل ہو، مبتدا ہو، خبر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا فاعل ہونا تائیں پیچھے پڑا پھر رفع شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے. یاد آیا کہ کوئی نہیں؟ زر کپڑا پہ جی، رفع شے کے فاعل ہونے کی علامت رفع فاعل کی علامت نہیں ہے، اسم کے فاعل ہونے کی علامت ہے. فاعل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ترکیب میں مرفوع بن رہا ہے، خواہ فاعل ہو، خواہ مبتدا ہو، خواہ خبر ہو، خواہ نائب فاعل ہو، خواہ اگلے مرفوعات ہو. اور اسی طرح ایک ہے مفعول کی مفعول جو ترکیب میں مفعول بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے. ایک ہے اسم کا مفعول ہونا یعنی منصوب ہونا، منصوب ہونا، یعنی منصوب ہونا تو یہ سارے منصوبات کو شامل ہے. شامل ہے. سنیے گل، فاعل تے فاعل ہونا، مفعول تے مفعول ہونا، مضاف الیہ کوئی ہوتا ہے مجرور. فاعل یہ ہے کہ جو ترکیب میں فاعل فاعل بنا بنا ہوا ہے. فاعل ہونے کا مطلب ہے ترکیب میں مرفوع ہے، خواہ فاعل ہے یا اور مرفوعات ہے. اسی طرح ایک ہے مفعول، ایک ہے اسم کا مفعول ہونا. مفعول یہ ہے کہ وہ ترکیب میں مفعول بھی بنا ہوا ہے. مفعول ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ترکیب میں منصوب ہے، خواہ کوئی بھی منصوب ہو. پس کبھی ہوتا ہے تنازع، پس کبھی ہوتا ہے تنازع اسم کے فاعل ہونے میں، اسم کے فاعل ہونے میں، جیسے جیسے ضربنی زارا و بن اکرمنی واکرمنی زیدن. مانا کرو. بس کبھی ہوتا ہے تنازع اسم کے فاعل ہونے میں، جیسے ضربنی و اکرمنی زید. پس کبھی ہوتا ہے تنازع اسم کے فاعل ہونے میں، جیسے ضربنی و اکرمنی زید. یہ پیچھے عطف پا کے نال لاؤ. اور کبھی ہوتا ہے تنازع اور کبھی ہوتا ہے تنازع اسم کے مفعول ہونے میں، اسم کے مفعول ہونے میں، اے وجہ تک سارے وچ آ جان ہور بھی جی، جیسے جیسے ضربت ضربت و اکرمت زیدن. و اکرمت زیدن. اور کبھی ہوتا ہے تنازع اسم کے مفعول ہونے میں، جیسے ضربت و اکرمت زیدن. اور کبھی ہوتا ہے تنازع اسم کے مفعول ہونے میں، جیسے ضربت و اکرمت زیدن. اور کبھی ہوتا ہے تنازع کبھی ہوتا ہے تنازع او فقد یکون و سارے نال لگنا ہے وفی 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 نظر آ رہے ہیں. اور کبھی ہوتا ہے تنازع اور کبھی ہوتا ہے تنازع اسم کے فاعل ہونے میں اسم کے فاعل ہونے میں اور اسم کے مفعول ہونے میں، اور اسم کے مفعول ہونے میں، درا حال کے مختلف ہوں. حالے کے مختلف ہوں. بھی ایک چاہے میرا فاعل بنے، دوسرا چاہے میرا، مفعول بنے. ایک چاہے میرا دوسرے تو مراد پچھلا نہیں انج دوسرا، ایک تے دوسرا. جی. اور کبھی ہوتا ہے تنازع اسم کے فاعل ہونے میں اور مفعول ہونے میں، درا حال ہے کہ مختلف ہوں. اور فی الاقتضاء مختلف ہیں اقتضاء میں. کسی طرح لکھے ہیں فی الاقتضاء ایک کون لکھے ہیں؟ یعنی تقاضا کرے اول کس کا؟ فاعل کا، ثانی مفعول کا، اور بالعکس کی مطلب تقاضا کرے اول مفعول کا اور ثانی فاعل کا. اے مطلب ہے جی. جی. اور کبھی ہوتا ہے تنازع اسم کے فاعل ہونے میں اور اسم کے مفعول ہونے میں، درا حالے کے مختلف ہیں. ہوں ہوے خاشیہ پڑھیے جلدی کرو. او تو کچھ چند گلاں او الفعلان کی الفعلان. ایک آکھے فعلان، ایک آکھے ظاہرن، ایک آکھے بعدہما. ان قیداں دے فائدے محض ذکر کیا. اچھا دوسرا فعلان. سوال ہے کہ جس طرح جھگڑا فعلان میں ہوتا ہے اسی طرح جھگڑا اسماء صفات میں بھی ہوتا ہے. کیا کہ سوال ہے کہ جس طرح جھگڑا فعلان میں ہوتا ہے اسی طرح اسماء صفات میں بھی ہوتا ہے. تو پھر صرف فعلان کیوں کہا ہے؟ اسماء صفات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو پھر صرف فعلان میں کیوں کہا ہے؟ اسماء صفات ذکر کیوں نہیں؟
اس کا جواب دیا ہے کہ چونکہ عمل میں فعل اصل ہے، عمل میں فعل اصل ہے اور اسماء صفات فعل کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، اس لیے فعلان کا ذکر کر دیا ہے تو خلیفے آپ آ جائیں گے۔ جی کیا کہ جی جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ اتنے لفظ لکھے نہیں کہ جواب یہ ہے کہ فعل عمل میں اصل ہے، صفات جو ہے وہ فعل کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ وہ زمانہ وچ شرط ہے کہ کوئی نہیں عمل واسطے تو وہ فعل چ زمانہ جی جی اس لیے فعلان کے ذکر پر اتفاق کیا ہے۔ ہوں دیکھو تو عبارت محض ذکر کیا ہے فعلین کو باوجہ اصل ہونے فعل کے، باوجہ اصل ہونے فعل، حالانکہ تنازع نہیں مختص کن کے ساتھ فعلین کے ساتھ، بلکہ جاری ہوتا ہے فعلین کے غیر میں غیر کون ہے یعنی اسماء صفات۔ بھی ہوں انہوں نے مثالاں دین لگے نہیں زیدن کیونکہ اتنے پہلے مبتدا لے آنا ہے نا جس اعتماد پکڑانا ہے، زیدن ضاربن و مکرمن امرن، یہ جڑا امرن نہیں پیچھے آیا جی اے ضاربن تے مکرمن دونوں اس کو مفعول بھی بنانا چاہتے ہیں، دونوں اس کو مفعول بھی بنانا چاہتے ہیں۔ تے ہیں کون فعل کے صیغہ صفت، صیغہ صفت، ہاں صیغہ صفت اسم فاعل نے۔ دوجی مثال ویکھ بکرن شریفن و کریمن ابو ہو او بکرن تے مبتدا ہے نا اعتماد واسطے، شریفن تے کریمن کون شریف و کریم، اے دوویں جھگڑا کر رہے نہیں ابو کے اندر، ہر ایک اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں، فاعل بنانا تو پہلا جھگڑا تھا کیا بنانا چاہتے مفعول تھے بھی بنانا، اور یہ جھگڑا کیا بنانا چاہتے فاعل ہیں، بنانا چاہتے ہیں۔ وغیرہ ذالکا وغیرہ۔ ذالک، سنیو گل، سوال ہے جس طرح جھگڑا دو فعلوں میں ہو سکتا ہے، 3 4 5 فعل ہوں تب بھی جھگڑا ہوگا، تو فعلان کا ہے تو باقی کا بیان کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے کہ جس طرح دو فعلوں میں جس طرح جھگڑا فعلان میں ہوتا ہے زیادہ فعلوں میں بھی ہوتا ہے، فعلوں میں بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ فعلان کیوں کہا ہے؟ کہنا چاہیے تھا فعلان یا اس سے زیادہ، سمجھیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تنازع کا کم مرتبہ بیان کیا ہے، یہ تنازع کا کم مرتبہ بیان کیا ہے۔ کم از کم جھگڑا تب ہوگا جب دو فعل ہوں، زیادہ کی نفی نہیں ہے، زیادہ کی نفی نہیں ہاں جی ہے۔ کیا کہ جی جواب جواب یہ ہے کہ یہ تنازع کا کم مرتبہ بیان کیا، کس کا؟ تنازع کا کم مرتبہ بیان کہ کیا، کم از کم جھگڑے کے لیے دو فعلوں کا، ایک کو تو جھگڑا ہی کو نہیں ہوتا، کی جھگڑا ہے جی، تو زیادہ کی اور نفی نہیں ہے، زیادہ کی نفی نہیں ہے، یہ کم مرتبہ بیان کی ہے، اور سمجھ آئی ہوں بے خود رو۔ اور یہ بیان ہے عقل اس کا کہ متحقق ہے اس میں جھگڑا، حالانکہ نہیں مختص تنازع فعلین کے ساتھ بلکہ جاری ہے اکثر میں ان دونوں سے بھی، جیسے آیا ہے صلاۃ معصور میں او جڑا درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ادو وے کما صلیتا کنے فعل ہو گئے، اور بول چاہ وسلمتا وبارکتا ورحمتا وترحمتا، اے 5 فعل جھگڑا کر رہے نہیں علی ابراہیم، ہر ایک چاہتا ہے میرا متعلق بڑھے، ہر ایک چاہتا ہے میرا متعلق اور جار مجرور مفعول بھی ہی ہوندے نے غیر سری بلا تھی وے، تو یہ 5 جھگڑا کر رہے ہیں علی ابراہیم میں، سنیں کہ میرا کیا بنے متعلق، تو جواب کیا دیا تھا کہ یہ کم مرتبہ بیان کی ہے، زیادہ کی نفی نہیں نفی نہیں ہے، زیادہ کی نفی نہیں ہے۔
تیسرا سوال کیا؟ تیسرا سوال، جب جھگڑا کرے فعلان ظاہراً اسم ظاہر میں، کس میں؟ اسم ظاہر میں، تو یہ ظاہراً کی قید کیوں لگائی ہے؟ بے فعلان جھگڑا کرے کس میں؟ اسم ظاہر میں، اسم ظاہر میں، ظاہر کی قید کیوں لگائی ہے؟ ضمیر میں جھگڑا نہیں ہو سکتا؟ کیا کہیں؟ ظاہر کی قید کیوں لگائی ہے؟ ضمیر میں جھگڑا نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب کہ ضمیروں میں جھگڑا نہیں ہوتا، ضمیروں میں جھگڑا نہیں وہ ہوتا، ضمیر جنوں جفا ماریا ہوندا ہے معمول ہے، دوجاں دے وچ کوئی دخل نہیں ہے۔ سنیے گل، ہاں جی کی ہے؟ جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ ضمیروں میں جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں، ضمیر جس کے ساتھ متصل ہے اسی کی معمول ہوتی ہے، دوسرا اس میں جھگڑا نہیں کر سکتا، اس لیے قید لگائی کس کی؟ ظاہر ہے، بھئی جھگڑا ہوگا اسم ظاہر میں۔ اتوں ویخ محض قید لگائی، ایک مقید کیا گیا ہے ظاہر کے ساتھ واسطے اعتراض کرنے کے مضمر سے، کیونکہ جھگڑا نہیں جاری ہوتا مضمر میں، بلکہ وہ مضمر لاحق ہے اس سے کہ جس کے بعد واقع ہے، اور نہیں ہے اس میں جائز عمل دینا ہر ایک کو دونوں سے۔ پس جب تو کہے ضرب تو و اکرم تو کی ضرب تو واکرم تو اللہ صیغۃ المتکلم یا ضربتا و اکرمتا، سنیں، یا زارابا و اکرما کا اکراما غیب کے صیغے پر، تو ان کی جو ضمیریں ہیں تو تا اور ہوا، وہ جن دے نال لگی ان دے معمول ہے، دوجے وچ کوئی دخل نہیں ہے۔ زارابا کا و اکراما کا مخاطب کی ضمیر، ایک کاف جن دے نال متصل ہے صرف ہوندا ہی، معمول ہے، دوسرے وچ کوئی دخل نہیں ہے، ما ضمیر المخاطب، تو ہوگا ہر ایک فعلین سے متصل ہے اس کے ساتھ، وہ کہ تقاضا کرتا ہے وہ اس کا، نہیں ممکن عمل دینا دو میں سے ایک کو اس میں کہ متصل ہے وہ دوسرے کے ساتھ، اس لیے کہ متصل واجب ہے اتصال اس کا اپنے عامل کے ساتھ یا اس کے ساتھ جو اس کی بما ہوا کا جزء ہی، اور نہیں متصل ہوتا وہ دوسرے عامل کے ساتھ۔ پس جب نہیں جائز متصل میں تو نہیں جائز منفصل میں، ضمیر منفصل میں بھی پھر جھگڑا نہیں ہے، یہ تو متصل کی بات ہے کہ جس کے ساتھ متصل ہے وہ اسی کا معمول ہے، اور اگر ضمیر منفصل آ جائے اگرچہ وہ منفصل ہے لیکن وہاں بھی جھگڑا نہیں ہے، وہاں بھی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ تردن للباب کے لیے کیا؟ تردن للباب ہوتا ہے بھی ایک شے نو ساری نو کٹھا کر دینا، ضمیر متصل جس کے ساتھ متصل ہے وہ اسی کا معمول ہے، دوسرے میں دخل ہی کوئی نہیں۔ ضمیر منفصل میں جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ضمیر منفصل بھی ضمیر ہے، کیا ہے؟ ضمیر ہے، تو جب متصل میں جھگڑا نہیں ہے تو منفصل میں بھی جھگڑا نہیں ہے، تاکہ ضمیروں کا سارا باب ایک جیسا ہو جائے۔ کیا ہو جائے ایک جیسا کہ ضمیروں میں جھگڑا نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، اے مطلب ہے سارا تردن للباب۔ جی یار گل مک گئی۔ سوال ہے یہ بعدہ ہما کی قید کیوں لگائی ہے؟ کی سوال ہے کہ بعد اما کی قید کیوں لگائی؟ کہ وہ اسم ظاہر دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، کیا کہ وہ اسم ظاہر دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، تب جھگڑا ہوگا، پہلے ہو درمیان میں ہو تب نہیں جھگڑا ہو سکتا۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، جھگڑا تب متحقق ہوگا جب وہ دونوں کے بعد ہو، اگر بعد نہیں ہے تو جھگڑا متحقق نہیں ہو سکتا، جھگڑا تحقیق نہیں ہو سکتا، متحقق، سمجھی گل؟ او وے خدروں معاذ مقید کیا اپنے قول بعدہ ہما کے ساتھ، اس لیے کہ اسم ظاہر جب ہو مقدم یا متوسط تو لاحق ہوگا فعل کے ساتھ، اور جڑا پہلا ہے اس لیے کہ وہ مستحق ہو چکا ہے معمول بنانے کا،
तकल्लुम बिसानी के पहले से अजे दूसरे फेल दा तकल्लुम ही नहीं होया तो वो पहले दा मामूल बन चुके हैं, लिहाजा अब दूसरा उसमें झगड़ा नहीं कर सकता। लिहाजा पस नहीं है दूसरे के लिए उसमें मजाल झगड़े की, और ये इस बाब से नहीं बनेगा। कैसे? बाबे तनाज़ो से। मिसाल दे देनी, ज़ैदन ज़रब तो व अकरम तो, कौन? ये ज़ैदन मफूल बेही है, मुकद्दम है, बाद में दो फेल आ रहे हैं, ज़रब तो और अकरम तो दोनों को मफूल की ज़रूरत है। जब ज़ैद के बाद ज़रब तो आ गया तो ज़रब तो इन नाल यारी ला लीए, अकरम तो जे आए ही कोई नहीं सी। तो अब ये सिर्फ मफूल है किसका? ज़रब तो का। अकरम तो का क्या करना है? वो झगड़े का हल आगे आ रहा है जी। दैतुना विच पढ़िया सी भी की करी दे जी। दरमियान दी मिसाल वेख, ज़रब तो ज़ैदन व अकरम तो की जिसले आख्या ज़रब तो ज़ैदन ते ज़रब तो ने सज्जन नूं जोड़ लिया नाल की बना लिया, अकरम तो जी आया ही कोई नहीं। तो लिहाजा ये झगड़ा तब मुतहक्कक होगा कि जब वो इसम ज़ाहिर क्या होगा, दोनों के बाद होगा। समझियो? और जड़ा कहना व फिल फाइलियत, क्या कह? ये दो किस्म, और वे फिल फाइलियत वल मफूलियत मुख्तलिफ हैं। एक ये है कि अव्वल तकाजा करे किसका? फाइलियत का। दूसरा मफूलियत का। जैसे अकरामानी व ज़रब तो दूजी मिसाल भी ये सिर्फ अकरामा दी या ज़मीर मफूल बेनो हज़फ कीते ब अकरामा व ज़रब तो ज़ैदन को मिसाल ही सिर्फ पहले दा मफूल बे जिक्र कीता या ना कीता। इहदे विच पहला की चाहता है? मर गए उसे और नसब नूं वेख के तेन मफूल दा चक्कर आउंदा है ना। अकरामा ते अकरामा क्या चाहते हैं, ते ज़रब तो क्या चाहता है? हद होगी यार। और दूसरी सूरत अव्वल तकाजा करे मफूलियत का और दूसरा फाइलियत का। जैसे अकरम तो वज़ारा बानी ज़ैदुन, अकरम तो क्या बनाना चाहता है? मफूल बिही बनाना चाहता है। और ज़ाराबा क्या चाहता है? फाइल बनाना चाहता है। दूजी मिसाल ही सिर्फ नालो ज़ारा बानी दी या ज़मीर ला दो। अकरम तो वज़रब तो ज़ैदुन, पहला क्या चाहता है? मफूल चाहता है। ज़ाराबा क्या चाहता है? फाइल बने। और की हद होगी यार। वो दो सूरतां तेरे सामने आई हैं, ये सानी की है। अव्वल क्या बनाना चाहता है? फूल भी बनाना, तो दूसरा फाइल बनाना। और इशारा किया इन दो किस्मों की तरफ मुसन्निफ ने अपने कौल मुख्तलिफैन लफ्ज़ नहीं बेच आया, उनके कोल गल दसी है ए मुतआके सैन फिल इक्तज़ा, ताकि चार किस्में पूरी हो जाए जो मज़कूरा हैं बिलफेल सरीहन ला किनायतन, ला मुख्तलिफैन की कैद ना होती तो पहली दो का तो जिक्र आ गया। जो मुख्तलिफ हैं वो सराहतन ना होती बल्कि समझनी पड़ती, लेकिन मुख्तलिफैन की कैद से दूसरी दो भी सराहतन जिक्र हो गई हैं। तो झगड़े की कुल कितनी सूरतें होती हैं? तब चारों सूरतें सराहतन आ गई। अगे जड़ा ना मुख्तलिफैन की मुख्तलिफैन सिर्फ उनका ओ तरकीब दसी है सारी आखिर तक। समझ आई? नहीं समझ आई? अगे चल के वाइना मकुयत अलफेलैन बे मुख्तलिफैन नजर आए, उत्थे पहुँचो। सवाल जवाब तुम दसा जी। सवाल है मसलन ज़ाराबा ज़ाराबा ज़ैदुन, कौन? ज़ाराबा ज़ैद। इसमें पहला ज़ाराबा ज़ैद को फ़ैल बनाना चाहता है, दूसरा ज़ाराबा जो है वो पहले ज़ाराबा की ताकीद है। ओ ताकीद लफ्ज़ी, ज़रब तो ज़ैदन में पहला ज़रब तो ज़ैद को बनाना चाहता है और दूसरा ज़रब तो ताकीद है। ये गल समझ आई है? हुण सवाल समझो। सवाल है कि दो फेल हैं,
دو فعل ہیں، ان کے بعد اسم ظاہر آ رہا ہے، ان کے بعد اسم ظاہر آ رہا جھگڑا کوئی نہیں کر رہے، جھگڑا کوئی نہیں کر رہا. آڑی دو مثالاں دیتی ہیں، دو فعل ہیں کہ کوئی نہیں، یہ دو فعل ہیں، دو فعل ہے، ماں بعد اسم ظاہر بھی ہے، جھگڑا جھگڑا نہیں کر رہے. کیونکہ دوسرا پہلے دی تاکید ہے، اور تاکید لفظی، حالانکہ فعل ہیں، اسم ظاہر بھی ہے، لیکن جھگڑا نہیں کر رہے. اس کا جواب دی گئی او وچ ویکھو دروں او انما جرتن دسے نظر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو متن میں ہے نا تنازع الفعلان، وہ یہ ہے کہ فعلان عمل میں مختلف ہوں، فعلان عمل میں مختلف ہر ایک عمل کرنا چاہتا ہو، ہر ایک عمل کرنا چاہتا ہو، دوسرا پہلے کی تاکید نہ بنے، ہر ایک باقاعدہ عامل ہے، ماں بعد کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، یہ مراد ہے. یہ اللہ تو مختلف ہیں نال گل نے، لیکن دے نال نہیں، یہ عام گل ہے کہ سوال ہے کہ دو فعل ہیں، بعد میں اسم ظاہر ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے، تو جواب ہے کہ فعلان سے مراد ہے کہ وہ فعلان دونوں عمل کرنے والے ہوں، دوسرا پہلے کی تاکید نہ ہو، تب باب تنازع سے بنے گا. اگر دوسرا پہلے کی تاکید ہو تو یہ باب تنازع سے نہیں بنے گا. لہذا زارابا زیدن، ضربتو زیدن، اکرمتو زیدن، اکرمنی زیدن، یہ تنازع فعلان کے قبیلے سے، اس لیے کہ دوسرا پہلے کی تاکید ہے. تب تنازع فعلان ہے کہ دوسرا پہلے کی تاکید نہ ہو اور دونوں عمل کرنا چاہتے ہیں، خواہ متفق ہو خواہ مختلف ہو، ساری صورتیں اس میں آ گئی ہیں. سوال ہے یہ فاعلیت اور مفعولیت کیوں کہا ہے، فاعل اور مفعول کیوں نہیں کہا؟ جی سوال ہے کہ فاعلیت اور مفعولیت کیوں کہا ہے، فاعل اور مفعول کیوں نہیں کہا؟ آیا نہیں فی الفاعلیت فی المفعولیت و فی الفاعلیت والمفعول، آیا نہیں؟ وجہ پہلے عرض کر دیتی ہے. وہ سوال، اس کا جواب ہے کہ اگر کہتے نا کہ جھگڑا ہوگا فاعل میں اور مفعول میں، تو پھر صرف یہ فاعل میں جھگڑا ہو سکتا تھا، نائب فاعل میں جھگڑا نہیں ہو سکتا، نائب فاعل میں جھگڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مرفوع تو ہوتا ہے لیکن فاعل نہیں ہوتا، وہ مرفوع تو ہوتا ہے لیکن فاعل نہیں ہوتا. اس لیے کہا ہے فاعلیت اور مفعولیت کہ مفعول فاعل ہونے، اسم کے فاعل ہونے میں جھگڑا، اسم کے مفعول ہونے میں جھگڑا. فاعل ہونے کا مطلب ہے مرفوع ہونا، مفعول ہونے کا مطلب ہے منصوب ہونا. اب مرفوع خواہ فاعل ہو نائب فاعل ہو دونوں مرفوع ہیں. دونوں مرفوع. کیا کہ جی تو جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ مال لڑے فاعل اور مفعول اس لیے نہیں کہا، اگر فاعل مفعول کہتے تو پھر اگر دو فعل مجہول ہوں دو فعل مجہول ماں بعد اسم میں جھگڑا کریں تو ان پر یہ تعریف سچی نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ فاعل میں نہیں جھگڑا کر رہے بلکہ نائب فاعل، مثالہ کو لکھیا نہیں، حالانکہ وہ فاعل نہیں ہے. اس لیے کیا کہا، فاعلیت اور مفعولیت. پہلو سمجھائی نہیں گل بھی فاعل تے فاعلیت مفعول تے مفعول جو فرق ہے جی. فاعلیت کے رفع کی علامت اس پر ہے، مفعولیت نصب کی علامت کہ وہ منصوب ہے. ہن ویکھو دروں ماز کا فاعلیت اور مفعولیت میں، اور نہیں کہا فاعل اور مفعول میں تاکہ شامل ہو جائے مفعول معلوم یسمى فاعلہ کو اور جار مجرور کو بھی شامل ہو جائے. اسی طرح ہے غایہ اور متوسط میں. سنیو گل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر آ رہے کہ کو نہیں آ رہے؟
اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اس شے کے بیان سے کہ ہوتا ہے فاعل لکل فعل ہر فعل کے لیے عمدہ جیسا کہ وہ اصل ہے. اب شروع ہوتے ہیں اس شے کے بیان میں کہ ہوتا ہے فعل متعدد اور فاعل ایک. پہلے بیان سی ہر فعل دا فاعل اپنا اپنا، ہر فعل دا فاعل اپنا اپنا. اب یہ ہے کہ فعل زیادہ ہے اور فاعل ایک ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو بیان کیا فقالا، یعنی یہ عنوان ہے ربط بالعبارت. وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ، کیا وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ، فعلان. وہ دیکھو نیچے علامہ جامی علیہ رحمہ کی عبارت ہے فوائد ضیائیات شرح جامی جامی کو کتاب دنا ہیں جی. انہوں نے کہا کہ بہتر یہ تھا کہ علامہ ابن عجب یہاں فعلان کی بجائے کیا کہتے؟ عاملان کہتے. سمجھ آئی نا جی؟ کیونکہ جھگڑا جس طرح فعلوں میں ہوتا ہے اس طرح مشتقیوں میں بھی ہوتا ہے. زید موتن و مکرم امرن بکر کریم و شریف ابو ہو. سنیے گل، اس لیے کیا کہنا چاہیے تھا؟ عاملان. لیکن علامہ جامی نے خود ہی جواب دیا ہے کہ اختصار کیا ہے فعل پر اس کے عمل میں اصل ہونے کی وجہ سے، اس کے عمل میں اصل ہونے کی وجہ سے. اور معاذ فرمائے فعلان باوجود اس بات کے کہ جھگڑا کبھی واقعہ ہوتا ہے اکثر میں بھی دو فعلوں سے، تو کیوں کہا ہے فعلان؟ اختصار کرتے ہوئے تنازع کے مراتب کے اقل پر. وہ جرا سوال جواب پڑھایا آگے تو بھلا جی. ادھر ویکھو جب جھگڑا کرے فعلان ان دی تصویر بیان کر دینے بائیں طور کے تقاضا کرے ہر ایک دونوں میں سے یہ کہ ہو اسم. این یکون الاسم، یہ کہ تکرار عبارت دا دو باری آئی ہے نا، وہ تکرار جے یہ کہ ہو اسم معمول اس کا. اے جھگڑے دی تصویر ہے کہ ہر ایک ان میں سے کیا چاہے کہ ما بعد والا جو اسم ہے وہ کیا بنے؟ معمول بنے. میرا فاعل یا مفعول جڑا بھی بنے معمول نہیں ہوندا جی. اور جیسا کہ سوال دا جواب جیسا کہ ہوتا ہے تنازع فعلین میں، پس اکثر میں ان دونوں سے بطریق اولا. جی دو ہون تے لڑ پین کے تے جی تین ہون تے پھر تے چوکھیاں ڈانگاں بجن گیا. سنیں او تھلے لکھے ہو بھی جب جھگڑا کرے تین تو اچھا اگوں جڑا حل ہونا ہے نا حل اور کل انشاءاللہ او بسریاں تے کوفیاں دا دو دا حل ہے. کندہ ہے؟ دو دا حل. اے پیندے نے جب تین میں جھگڑا کرے تو اب حل کیا ہوگا؟ یہاں وہ جی حل آیا نہیں تھا تو نہ بچ پڑے. حکم اسی طرح ہے بنسبت اول کے اور ثالث کے، اور سکوت کیا متوسط سے کیا لاحق کیا جائے گا اول کے ساتھ لسب کی الثالث سے یا ثانی کے ساتھ بوجہ قریب ہونے اس کے معمول سے بنسبت اول کے، یا اس میں دونوں امر برابر ہیں. یہ شرع قطر الندا کا مسئلہ ہے. وہ یہ تے نا بھی اول نو کی کرنا ہے ثانی نو کی کرنا ہے، تو جی تین نے تے درمیان والے نو پہلے نال جوڑنا ہے یا پچھلے نال جوڑنا ہے. سمجھائیے اس میں اختلاف ہے. اچھا جی شاباش دھیان رکھیں جل کل آوے تو پھر مسئلہ ذہن چ رکھا جی. ظاہراً یہ مفعول ہے تنازع کا، اس لیے سوال ہے کہ یہ تو لازمی تو مفعول بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نازع متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف. جیسا کہ کہا جاتا ہے چھینا میں نے اس سے کپڑا ہو تو صوب دو میں مفعول بھی کندہ مفعلہ دے. اور تنازع متعدی ہوگا ایک مفعول کی طرف. معنی کیا بنا؟ جب جھگڑا کریں دونوں اسم ظاہر میں، ایسا اسم ظاہر جو واقع ہے بعد ان دونوں فعلوں کے. سمجھ آئی یا اکثر
ان دو سے، کیونکہ دو سے زیادہ بھی جھگڑا کرتے ہیں. مثال جیسا کہ زارابانی واکرامانی زیدن، کیونکہ زارابانی تقاضا کرتا ہے کہ یہ کہ اسم یعنی زید کیا بنے میرا فاعل بنے، اور اکرامنا بھی تقاضا کرتا ہے یہ کہ یہ جو اسم ہے میرا فاعل بنے. بس اب سوال کا جواب محض مقید کیا ہے بالظہار لکھا جے بالظاہر لکھا زہار ہونا ہے، زہار نہیں ہے بالظاہر. چلو جی محض مقید کیا ہے ظاہر کے ساتھ، اس لیے کہ ضمیر نہیں واقعہ ضمیر میں جھگڑا، اس لیے کہ ضمیر نہیں واقعہ ہوتا ضمیر میں جھگڑا. ضمیر اسم ظاہر کی قید کیوں لگائی ہے؟ ضمیر نہیں واقعہ اس میں جھگڑا، بلکہ ہوتی ہے ضمیر معمول لما اس فعل کی کہ متصل ہے ضمیر اس فعل کے ساتھ البتہ تا یعنی پکی گل ہی ہوئی ہے. اس لیے کہ ضمیر متصل واجب ہے اتصال اس کا اپنے عامل کے ساتھ، اور نہیں متصل ہوتی وہ دوسرے عامل کے ساتھ. پس جب نہیں جائز متصل میں تو پھر نہیں جائز کس میں؟ منفصل میں. طردن للباب، پس نہیں جھگڑا مفعول کی ضمیر میں. ہمارے قول میں سنیا جی زید ضرب عمرا واکرمہ، زید مارا زید نے عمر کو اور عزت کی زید نے ہو عمرن کی. اب ہو ضمیر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. عمرن ضربہ کا مفعول ہے، ہو اکرمہ کا مفعول ہے، اور نہ ہی جھگڑا ہے کہ سألتو درہمن سألتا درہمن سوال کیا تو نے درم کا، وآتیتو کا ایاہو اور دیا میں نے تجھ کو وہ. تو ایاہو صرف آتیتو کا دوسرا مفعول بھی ہے، سألتا کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی، اور محض مقید کیا گیا ہے کیا مصنف نے اپنے قول بعدہما، وہ اسم ظاہر کتنے ہوئے دوما تو بعد ہوئے، ایک کیوں قید لائی؟ اس لیے کہ اسم ظاہر جب ہوگا متقدم یا متوسط بینہما، ہما کون فعلان، تو لاحق ہوگا فعل اول کے ساتھ، کیونکہ اولی مستحق ہے اس کا ثانی کے تکلم سے پہلے، پس نہیں اس میں مجال جھگڑے کی ثانی کے لیے. جیسے تیرا قول زیدن ضرب تو واکرم، تو زیدن کس کا مفعول بھی ہے؟ ضرب تو کا دوجا جائے کوئی نہیں. ضرب تو زیدن واکرم تو کیونکہ زید دونوں مثالوں میں معمول ہے کس کا؟ اول کا. دوسرے دا جھگڑا تھے ہے ہی کوئی نہیں. اچھا جی، مسئلہ نمبر وعلم جان اس بات کو کہ جھگڑا نہیں مختص افعال کے ساتھ بلکہ کبھی واقع ہوتا ہے اسماء مشبہ بالفعل میں بھی. وہ اسماء مشبہ بالفعل و پانجو، جیسا کہ تیرے قول میں آنا ضاربن و واؤنی آنا ضاربن و مکرمن امرن، کیونکہ واؤ ناوت پھر بنتے ہی نہیں جی. اب امرن جو ہے ضارب کیا کہتا ہے، یہ کیا بنے؟ میرا. اور مکرم چاہتا ہے کہ میرا مفعول بھی بنے. اب بلا ہو جائے زید کریم و شریف ابو ہو. کریم کیا چاہتا ہے کہ ابو میرا فاعل بنے، اور شریف چاہتا ہے کہ میرا فاعل بنے. اور جیسا کہ ہوتا ہے جھگڑا فاعل میں ہوتا ہے اس میں جو قائم ہے مقام فعل کے. کون؟ فعل مجہول. فعل مجہول. زوربا و اکرما زیدن، زوربا کیا چاہتا ہے اور اکرمو چاہتا ہے اکرما، نائب فاعل بنے. میرا نائب فاعل بچ میرا بولنا ہے تو جھگڑے کا جملہ بننا ہے جی. زوربا چاہتا ہے کہ زیدن میرا نائب فاعل بنے، اور اکرما چاہتا ہے کہ میرا نائب فاعل بنے. نسلیہ علی صیغۃ المجہول بھی مجہول پڑھیے تھے. اور اسی طرح ہوتا ہے
فعل کے متعلقات میں بھی فاعل اور مفعول بہی کے علاوہ فاعل مفعول میں بھی جھگڑا ہوتا ہے اور جار مجرور میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، بھی میرا متعلق بنے تو جانتا میرا، میرا متعلق۔ جیسا کہ آیا ہے حدیث شریف میں اخرجہ بنحوی الحاکم فی المستدرک کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت بہ علی ابراہیم، پس بے شک یہ پانچوں افعال جھگڑا کر رہے ہیں فعل کے متعلق میں، فعل کے متعلق میں، اور ولا ابراہیم ہے فعل ہوں متعلق تے جار مجرور ہوں متعلق۔ او بلا تھی بے بسم اللہ۔ اچھا جی توجہ، پھر جھگڑا افعال کے ہن او تفصیل بھی کنی قسم ہوں ہے، پھر جھگڑا افعال کے درمیان واقع ہوتا ہے 4 قسموں پر، کتنے پر؟ 4 قسموں پر، جیسا کہ ذکر کیا اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول فقد یکونوں کے ساتھ، یعنی نوع اول جھگڑے سے فاعلیت میں، کس میں؟ فاعلیت میں، تصویر بائیں طور کے تقاضا کرے ہر ایک دونوں میں سے اسم ظاہر کے فاعل بنانے کا، ایسا اسم ظاہر جو واقع ہے بعد اس کے، جیسے زارا بانی، یہ بعدہ لکھے بعدہ ہما، ان دونوں کے بعد، جیسے زارا بانی و اکرامانی زیدن، پس بے شک زارا بانی اور اکرامانی ہر ایک ان دونوں سے تقاضا کرتا ہے یہ کہ زائد فاعل بنے اس کا اور مفعول ان دونوں کا ملحق ہے ان دونوں کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ زارا بانی دنال یا اکرامانی دنال یا محض۔ اچھا جی سوال، محض کہا ہے فاعلیت میں اور نہیں کہا فاعل میں، تاکہ شامل ہو جائے مفعول معلم یسمى فاعلہ کو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، کہجے بھی کوئی نہ کوئی سمجھ لگی، وہ گلاں دہرا رہے ہیں بار بار۔ اچھا جی، اور مفعولیت میں یعنی نوع ثانی جھگڑے سے یہ کہ ہو جھگڑا کس میں؟ مفعولیت میں، تصویر بائیں طور کے تقاضا کرے ہر ایک فعلین سے یہ کہ ہو اسم، ایسا اسم جو واقع ہے بعد دونوں کے، کیا ہو وہ؟ میرا مفعول بھی، میرا مفعول بھی، جیسے ضربت و اکرمت زیدن، کیونکہ ضربت اور اکرمت ہر ایک ان دونوں سے تقاضا کر رہے ہیں یہ کہ بن جائے اسم، ایسا اسم جو واقع ہے بعدہما، نظر ہے کیا بن جائے؟ میرا مفعول بھی، ہاں، اور فاعل ان دونوں کا متصل ہے ان دونوں کے ساتھ، کیڑا؟ ضربت و اکرمت، تو ضمیر فاعل ہے تو مفعول دی لوڑ ہے۔ اور یہاں بھی سوال کا جواب ماض کا ہے مفعولیت میں، تاکہ شامل ہو جائے جار مجرور اور ان کے غیر کو فعل کے متعلقات سے۔ مفعول فی میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، مفعول لہو میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اور جھگڑا فاعلیت اور مفعولیت میں یعنی تیسری نوع اور چوتھی نوع وہ ہے کہ جھگڑا ہو اسم کی فاعلیت میں اور اسم کی مفعولیت میں، درا حالے کے ہوں اقتضاءین مختلفین، لیکن تقاضے دوواں دے مختلف ہوں، مختلف دی تصویر بائیں طور کے تقاضا کرے فعل اول یہ کہ ہو اسم، ایسا اسم جو واقع ہے بعد اس کے، فاعل بنے اس کا، جیسے زارا بانی و کرمت زیدن، پس یہ نوع ثالث ہے، یہ نوع ثالث ہے، اول تقاضا کردہ ہے کی بنے؟ میرا فاعل بنے، تو دوسرا میرا مفعول بھی بنے، اور نوع رابع عکس ہے اس کا، یعنی تقاضا کرے فعل اول کس کا؟ مفعول کا، اور فعل ثانی فاعل کا، جیسے ضربت و اکرمانی زیدن،
ज़रब तो वाकरमनी ज़ैदुन। सुनी गल कि कोई नहीं। एक नवा सवाल यह है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने जहाँ झगड़े में इत्तेफाक है उसकी तो दो मिसालें दी हैं कि कोई नहीं। केड़ी? ज़ारा बानी वाकरमनी ज़ैदुन। ओ ते लिखे हो मोटा जिहा पलाओ भी दिती नहीं मिसाल कि दो में झगड़ा करे केड़ी शय विच फाइलियत में ते की मिसाल दी है? ज़रा बनी वाकरमनी ज़ैदुन। और मफूलियत में ज़रब तो वाकरम तो ज़ैदन। तो मुख्तलिफैन की मिसाल दी है? नहीं दी। तो सवाल है जेड़ा औखों दी मिसाल छड़ दी है, सौखियां दी मिसाल दी है जी। क्या कह सवाल है सवाल है कि मुत्ताफिकैन की तो तू इबारत पढ़ी। सवाल है कि मुत्ताफिकैन की तो मुत्तफिकैन की तो मिसाल दी है, मिसालें दी हैं, मुख्तलिफैन की मिसालें नहीं दी। तो उसका जवाब दिया बाबे रम बेना पे कि जवाब ये है कि ये तालिब इल्म के ज़हन पर इत्माद किया है, तालिब इल्म के ज़हन पर इत्माद किया है कि वो ले लेगा फ़ेल मिसाल, एक फ़ेल मिसाल अव्वल से, एक फ़ेल मिसाल सानी से, तो मुख्तलिफैन की मिसालें बन जाएंगी। किसकी? मुख्तलिफैन की मिसालें। हुण उत्ते लिखा नहीं मोटा जा सफ़ा नंबर 120 उत्ते लिखिया मोटा मोटा को नहीं दो लेना। वो जड़ा ज़ारा बानी है वो ले लवो, अगली मिसाल दा दूजा फेल ले लवो केड़ा? अकरम तो अगे ला दो ज़ैदन ते मिसाल बनी कि नहीं? पहला की चाहता है ज़ैद की बने मेरा? फाइल बने। अकरम तो चाहता है मेरा मफूल भी बने। हुण दूजे ले लवो अकरामा नी व ज़रब तो ज़ैदन। पहला की चाहता है? मफूल भी बने। तो दूसरा की चाहता है? मफूल भी बने। ए मतलब तेनों रोला ही पेगा सज्जे खब्बे जी। ए मिसालां बन गई की बन गई मिसालां बन गई। एक फेल पहले दा ते एक दूसरे दा लवो तो दो मिसालां दूजियां तैयार नहीं सोई तैयार होगी। किवें बड़ा दस का किवें? दाराबानी अकरामानी। पहला फेल लाओ ना दाराबानी ते दूजे दा दूजा लाओ व अकरम तु ज़ैदन। एक मिसाल हुण दूजे दा पहली मिसाल दा दूजा ते दूजी दा पहला। ज़रब तु ज़ैदन। अकरामानी व ज़रब तो अकरामानी व ज़रब तु ज़ैदन। दरब तो व अकरामानी ज़ैदुन। पहला क्या चाहता है? मफूल भी। दूसरा क्या चाहता है? फाइल बने। है मतलब दो मिसालां बन गई। अच्छा जी, महज मुक़य्यद किया है फ़ेलैन को बेक़ौल ही मुख्तलिफ़ैन। क्या? मुख्तलिफ़ैन। इसलिए कि अगर वो दोनों मुत्तहिद होंगे तो नहीं होंगे बाबे तनाज़ो से बल्कि बाबे तौकीद से होंगे। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़रब तो अमरन। समझी जे? ए फफी जड़ा है ना ये अगले मतन दी तमीद है। अगे मतन आ रहे हैं उसकी ये तमीद है।